شاہجہانی جامع مسجد دلی کے گیٹ نمبر 3 پر بہت تیزی سے ڈی جے بجایا گیا اور مسجد کی طرف کو کوئی پٹاخہ بھی پھینکا گیا۔ جو لاتے گھوسے مار رہا، ٹھوکرے مار رہا ہے، اس کو کس نے اس پر آمادہ کیا؟ ماسٹر مائنڈ کون ہے کہ کس کے تقریروں اور بھاشڑوں سے لوگ اشتعال میں آتے ہیں؟ ہمیں اس کی بھی جانچ کرنی چاہیے۔ اسلامو فوبیا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کٹرتا ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے۔ دیکھیے، ایک دو دن میں چیزیں نہیں ہو جاتی۔ یہ کافی عرصے سے مختلف ایجنسیز کو، مختلف انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کے اندر زہر پروسا جا رہا تھا۔ ایک ٹرین میں چلتے ہوئے سی آر پی ایف کے ایک جوان نے ایک معصوم مسافر کی جان صرف اس لیے لی کہ اس کی شناخت ایک مسلم کی حیثیت سے تھی اور اس کو جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس پر کوئی کڑی کارروائی نہیں ہوئی اس سب واقعات کی۔ کل جناب شاہی امام قبلہ احمد بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ پرسوں جلوس نکل رہا تھا شاہجہانی جامع مسجد دلی کے گیٹ نمبر 3 پر بہت تیزی سے ڈی جے بجایا گیا اور مسجد کی طرف کو کوئی پٹاخہ بھی پھینکا گیا۔ مسجد کی طرف کو بہت زیادہ ایگریسو طریقے سے لائٹیں ڈالی گئیں اور قبلہ امام صاحب کو اطلاع ہوئی، وہ تشریف لائے موقع پر، حالات کو انہوں نے سنبھالا اور وہ بات جامع مسجد سے ٹلی تھی کہ دوسرے دن تیسرے دن جا کر کے وہ اندر لوک میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شر پسند عناصر الیکشن سے پہلے ملک کو، سماج کو بانٹ کر الیکشن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور یہی کوشش 22 جنوری کو بھی کی گئی تھی، لیکن سارے ملک کے اقلیتوں نے، مسلمانوں نے اور دیگر تمام ساؤتھ انڈینز لوگوں نے جو کہ آئیڈیالوجیکلی جو ہے وہ الگ ہیں نارتھ انڈیا سے، نارتھ انڈیا کی جو شخصیات ہیں ان کا وہ رسپیکٹ نہیں کرتے ایسے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیش کی خاطر، دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کی خاطر اس کو سہا، برداشت کیا، اور اسی طرح سے مائنورٹیز اور مسلمز میں نے بھی اس پر جو ہے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، تاکہ دیش میں ایکتا کا، اکھنڈتا کا، دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا اور بھائی چارہ کا ماحول قائم رہے، سماجی تانے بانے مضبوط رہیں۔ اس کی آخری دم تک کوشش کی جا رہی ہے اور کرتے رہیں گے، لیکن اب یہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہیں، ہمارے جو اور دوسرے ذمہ دار صاحب ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ایجنسیوں کی طرف سے اس طرح کے اشتعال دلانے والے، مشتعل کرنے والے عمل سے اچھا میسج دنیا میں نہیں جا رہا۔ اس سے بھارت کی امیج کو، جو ہزاروں سال سے ہماری امیج ہے کہ ہم لارجسٹ ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں سال سے ہماری جو سماجی تانے بانے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ملے ہوئے ہیں، ہمارے کاروبار، ہمارے اسکول، ہمارے اسپتال جڑے ہوئے، ملے ہوئے، ہمارے کھیت ملے ہوئے ہیں، ہمارے گھر اور دیوار ملی ہوئی ہے، یہ ان سب چیزوں سے، اوچھی حرکتوں سے ایک دم ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوگا ان حرکتوں سے کہ ملک بدنام ہوگا، ملک بدنام ہوگا، ہمارا سماج بدنام ہوگا، ہماری سنسکرتی بکھرے گی، ہماری سنسکرتی کا دنیا مذاق اڑائے گی۔ ایسی چیزوں کو لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ اس شخص کو، ایس ایچ او کو، یا وہ شخص جو اس میں انوالو ہے، جو لاتے گھوسے مار رہا، ٹھوکرے مار رہا ہے، اس کو کس نے اس پر آمادہ کیا؟ ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ کون ان کو تربیت دے رہا ہے؟ عام طور پر پولیس والے عزت کرتے ہیں، سب لوگوں کی عزت کرتے ہیں، سماج کے، مذہب کی چیزوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کو تو کس نے مس گائیڈ کیا کہ وہ اپنے فرض کو بھول گیا، اپنے دائف کو بھول گیا، اپنے منصب کو بھول گیا۔ تو اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو گمراہ کیا گیا۔ سسپینڈ کرنے اور بس برخاست کرنے سے بات نہیں بنے گی، یہ پتہ چلانا چاہیے کس نے ان کو اس منزل تک پہنچایا ہے۔ وہ تو جیسے اس کے چابی بھر دی، اس طرح سے وہ کام کر گیا بیچارہ۔ میں کہتا ہوں کہ اسے اتنی عقل اور سمجھ اور شعور ہوتا تو وہ کرتا ہی نہ۔ کو نشانہ بنانے کا پلان تھا، لیکن قبلہ امام صاحب کی دانش مندی، ان کی ہوش مندی، ان کا موقع پر آنا، اس لیے جامع مسجد پہ وہ نہیں ہو سکا۔ ان لوگوں کو جو یہ کرانا چاہتے تھے، انہوں نے
وہاں موقع ایک سڑک پر جو ہے وہ کر لیا. اگر اسی طرح سے سڑک پر کرنے کی بات آج تو پھر کورٹ کو چاہیے کہ وہ سومو ٹومو لے کر کے سارے دھرموں کے لیے بین کر دیا جائے مذہبی چیزوں کو. کوئی جلسے کوئی جلوس کسی کے بھی نہ نکلے. اگر کوئی مجبوری میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو اس طرح سے کیا تو پھر کوئی قانون بننا چاہیے اس کے لیے کہ بھئی سبھی کے لیے یکساں ہو. ہمارے قانون میں ہمارے سنویدھان میں برابری کی بات کہی گئی ہے. ہم کوئی الگ سے کوئی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے اپنے لیے, لیکن ہم بھارت کے شہری ہونے کے ناطے جو ہمارے حقوق ہیں وہ تو ہمیں ملنے چاہیے. یہ ہمارا حق ہے, پیدائشی حق ہے. جی امام صاحب, جو سسپینشن کا یہ مان رہا ہے کہ کارروائی ہو گئی, سسپینشن ہو گیا, لیکن یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کیا سسپینشن اس کا علاج ہے یا ایک جانچ بھی اس پر ہونی چاہیے, جس کی بات لگاتار پولیس محکمہ بھی کل سے کر رہا تھا کہ جانچ اس پر بٹھائی جائے گی. جانچ ہونی چاہیے. اس سے پہلے بھی جو ٹرین میں مرڈر ہوا اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے کہ کون جو ہے کیا کہتے ہیں. ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے تقریروں اور بھاشڑوں سے لوگ اشتعال میں آتے ہیں, ہمیں اس کی بھی جانچ کرنی چاہیے کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے ایسا. اسلاموفوبیا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کٹرتا ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے.